إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا،
بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد یہ وہ نعمت ہے جس کا احساس اسی کو ہو سکتا ہے جس کے پاس اولاد نہ ہو۔ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی، دنیا کے زندگی کا اٹریکشن مال اور اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ مال اور اولاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ دنیا کے زندگی سے مال اور اولاد کو نکال دیا جائے تو دنیا کے زندگی، تو دنیا کا رنگ بدل جائے گا، دنیا سادی ہو جائے گی، دنیا بے رنگ ہو جائے گا۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 14ویں پارے کے سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے، اور پھر تمہاری بیویوں میں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں سے نوازا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دیے، لڑکا دیا، اور اس لڑکے سے لڑکا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹیاں دی، اور ان بیٹیوں میں سے بیٹیاں اور بیٹے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوتے پوتیوں سے نواسیوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ رعد کے اندر فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو اور بہت سے نبیوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کی بیویاں بنائی، اولاد بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے شادیاں کی، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے۔ تو اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ والدین کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت آپ کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے، اور اولاد کی تربیت اور حقوق سے لاپرواہی والدین کے جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے 28ویں پارے کے سورہ تغابن سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب بات کی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے کچھ دشمن ہیں۔ تمہاری بیوی تمہارے دشمن بن سکتی ہے، تمہارے اولاد، تمہارے بچے تمہارے دشمن بن سکتے ہیں۔ فاحذروہم، تو تم ان سے خبردار رہنا، ان سے ہوشیار رہنا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ ایک انسان کی بیوی اس کے کیسے دشمن بن سکتی ہے؟
ایک انسان کے بچے اس کے کیسے دشمن بن سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ مال اور اولاد یہ اگر انسان کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، اولاد کے چکر میں پڑ کر اگر انسان اللہ سے دور ہو جائے تو یہ اولاد دشمن ہے۔ اگر بیوی کے محبت میں غالب آ کر اگر انسان کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو بیوی دشمنی نبھا رہی ہے آپ کے ساتھ۔ اور علامہ ابن کثیر نے دلیل کے طور پر سورہ منافقون کی یہ آیت کریمہ پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے، وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے کچھ دشمن ہیں تو تم ان سے خبردار رہنا، ان سے بچ کر کے رہنا، ان سے ہوشیار رہنا۔ اور اس آیت کریمہ کے جسٹ بعد اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بہت بڑا فتنہ بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ مال کے بغیر کام بھی نہیں چلے گا، نہ دین کا کام چلے گا، نہ دنیا کا کام چلے گا۔ مال بہت بڑی ضرورت بھی ہے لیکن مال فتنہ ہے۔ مال آتا ہے تو مال اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لے کے آتا ہے، اور اولاد انسان کے کلیجے کا ٹکڑا ہوتی ہے، انسان کے روح کا قرار ہوتی ہے، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، مگر اولاد بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماؤں بہنوں، ہم میں سے جتنے لوگ بھی صاحب اولاد ہیں، میں ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا دل و دماغ کے دروازے کھول کر کے اس حدیث کو سنیے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتی، جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے، اس کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے اور وہ انسان اس حال میں مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ خیانت کر رہا تھا، دھوکہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اس باپ کے اوپر جس نے باپ کا حق ادا نہیں کیا، باپ کا فرض ادا نہیں کیا، جنت حرام ہے۔ اس ماں کے اوپر جس نے ماں کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے یہ حدیث بہت سنا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن آج آپ یہ حدیث میں سن لیجئے کہ اس باپ کے اوپر جنت حرام ہے جس نے اپنے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، جنت حرام ہے اس ماں کے اوپر جس نے ماں ہونے کی ذمہ داری نہیں ادا کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سماج کہاں جا رہا ہے؟ آج ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہے؟ آج نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا، کبھی اپنے گھروں کا جائزہ لیا ہے ہم نے اور آپ نے
کیا ایک باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے؟ ایک ماں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر رکھے؟ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں ہو رہی ہے جو ہم پہلے دہلی، بمبئی، کولکاتہ اور بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم سنا کرتے تھے۔ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ نیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے، آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کڈنیپنگ کا مسئلہ، کہ بہت سارے لوگ بچیوں کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب تحقیق کیا جاتا ہے، ابھی چند دنوں کا معاملہ ہے، جب تحقیق کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی لوگ جواڑی تھے، جوا کھیلنے والا۔ اور جوا، اللہ تعالیٰ نے جوا کو شراب کے ساتھ حرام کیا ہے۔ بھئی شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام، شراب ہو رہا تھا، لیکن شراب کے ساتھ اللہ نے جوے کا کیوں ذکر کیا ہے؟ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ شراب 3 سٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا گیا ہے۔ اللہ نے پہلی آیت نازل کی سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے نبی، آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ گناہ ہے، کچھ فائدہ ہے لیکن زیادہ تر حصہ گناہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے جو فرمایا کہ اس میں کچھ فائدہ ہے، فائدہ کیا ہے شراب میں؟ شراب پینے والوں سے جا کے پوچھ لیجئے، وہ بہت سارے فائدے گنا دیں گے۔ جوا میں کیا فائدہ ہے؟ جو جوا میں 1 لاکھ جیت جاتا اسے جا کے دیکھ لیجئے۔ تو یہ جو شراب اور یہ جو جوا ہے، یہ وقتی طور پر تو کچھ فائدہ ہے لیکن زیادہ تر حصہ حرام ہے، اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ زیادہ تر حصہ جو حرام ہے وہ ہمارے لیے وہ چیز حرام ہے۔ تو شراب اور جوا، اس میں زیادہ تر حصہ حرام ہے، کچھ فائدہ ہے لیکن زیادہ تر حصہ حرام ہے۔ دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور تیسری آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو پانسے پھینکے جاتے ہیں، جو تیر پھینکے جاتے ہیں، اور جس پر غیر اللہ کے نام کی عبادت کی جاتی ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، یہ شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، تو تم ان سے بچو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ جوئے کا کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ پانسے اور تیر کا کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ شرک کا کیوں ذکر کیا ہے؟ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ نشہ صرف شراب میں نہیں ہے، نشہ جوا میں بھی ہے، اور جو جوا کا جو نشہ ہے وہ شراب سے خطرناک ہے۔ جوا میں جب کوئی انسان کوئی چیز ہارنے لگتا ہے تو اس ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جوا اور شراب سے خطرناک جوا میں نشہ ہے۔ شراب کا اگر کوئی انسان عادی ہو گیا تو وہ شراب کا انتظام ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، لیکن جوے کا جو نشہ ہے، جب جوا میں کوئی انسان ہارنے لگتا ہے تو اس ہار کو جیت میں کنورٹ کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ پہلے سنا کرتے تھے کہ ایک جواڑی اپنی بیوی کو ہار گیا ہے، اپنی ماں کو ہار گیا ہے، وہ کہاوت نہیں تھا، وہ حقیقت تھا۔ ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کا عقیدہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے،
تو قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہتا ہے، کبھی اپنا ہاتھ دکھا کر کے، تاریخ پیدائش بتا کر کے، کبھی اس کے پاس، کبھی وہاں، کبھی یہاں جاتے رہتا ہے۔ اسی لیے عقیدے کے تعلق سے ہمارے مدرسوں میں، اور میں جس مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں، جامعہ اسلامیہ فیض عام مونات بھنجن مئو کے اندر ایک مدرسہ ہے، اور تقریباً اہل حدیث کے تمام مدرسوں میں عقیدے کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ آخری کلاس تک پڑھائی جاتی ہے، وہ فضیلت وہ آخری کلاس تک پڑھائی جاتی ہے۔ تو عقیدے کا جو معاملہ ہے، اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو انسان در در پہ بھٹکتے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کے شرک کرنے لگتا ہے تو وہ کبھی کتے کے پاس جاتا ہے، کبھی بلی کے پاس جاتا ہے، کبھی گدھے کے پاس جاتا ہے، کبھی پاگل انسان کے پاس جاتا ہے، وہ کس کس کے در پہ جاتا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ جوئے کا ذکر کیا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد میں جوئے میں مصروف ہے۔ پہلے لوگ جوا تاش کے پتے وغیرہ میں کھیلا کرتا تھا، لیکن اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہو چکا ہے، موبائل کا زمانہ ہو چکا ہے، نیٹ کا زمانہ ہو چکا ہے، اب لوگ موبائل میں جوا کھیل رہے ہیں۔ اور ابھی تو آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے، نوجوانوں کے اوپر آئی پی ایل کا نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ ڈریم 11 کی شکل میں، تو مائی 11 سرکل ایف کی شکل میں، تو ونزو کی شکل میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ ماں باپ کو پتا ہے، گھر والے کو پتا ہے، لیکن ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ماں باپ کو دوسرے کے بچوں کے اوپر جو ہے ان کی نظر رہتی ہے۔ او لوگوں، قرآن تو یہ کہتا ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ جہنم کے جو داروغہ ہے، جو نگراں ہے، جو رکھوالی کرنے والے ہیں، وہ کسی کے ساتھ مروت کا معاملہ نہیں برتے گا، وہ بہت خطرناک اور بہت سخت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا اسے حکم دیا ہوگا۔ تو اپنے آپ کی فکر کرے، اپنے بچوں کی فکر کرے، اپنی بیوی کی فکر کرے، اپنے فیملی والے کی فکر کرے۔ میرے پیارے ساتھی، آج لوگ تحریک چلا رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، آج لوگ تحریک چلا رہے ہیں کہ لڑکیاں، مسلمان گھروں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کس طرح سے روکا جائے، لیکن وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ آخر مسلمان گھروں کی لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ان کا ایمان اتنا کمزور ہے؟ او میری پیاری ماؤں بہنوں، تمہارا رشتہ تو ان عورتوں سے ہے، تمہارا رشتہ تو حضرت سمیہ سے ہے۔ حضرت سمیہ اپنا جان گوانا گوارا کر لیا، جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، شوہر کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، مگر توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، اور حضرت سمیہ کو اس قدر اتنا وحشتناک طریقے سے جو ہے شہید کیا گیا کہ پوری انسانی تاریخ میں، مانو اتہاس میں ان کی مثالیں نہیں ملتی۔ آج جو ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی، کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو ان کالجز، ان اسکولوں میں ایڈمیشن کروایا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ اعلیٰ تعلیم دلائیے، اور آج ہمارے بچے، ہمارے لڑکے 8 کلاس 10 کلاس 12 انٹر کر کے پڑھائی چھوڑ دے رہے ہیں۔ آج ہماری بچیاں آگے بڑھ رہی ہیں، اور ہم نے اپنی بچیوں کو ان کالجوں میں ایڈمیشن کروایا جن کا کلچر یہ ہے کہ وہ رات کے 12 بجے آئے، 1 بجے آئے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو ان کالجوں میں ایڈمیشن کروایا ہے جن کا کلچر یہ ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کر کے بے پردہ ہو کر کے پڑھتی ہے۔ آج ہم نے اپنی
बेटियों को उन कॉलेजेस में एडमिशन करवाया है, उन स्कूलों में एडमिशन करवाया है जिनका कल्चर ये है कि वो फंक्शनों के मौका पर नाचते हैं, गाते हैं, उनके यहाँ कोई परवाह नहीं है। जब हमारी बेटियां उनके साथ रहेगी, उनके साथ बैठेगी, उनके साथ खाएगी, उनके साथ पिएगी, तो आज हमारी बच्चियां मुर्तद नहीं होगी तो क्या होगी। आज हमने अपनी बच्चियों को इस्लाम से दूर रखा, तालीम से दूर रखा, इस्लामी तालीमात से दूर रखा, और उनके यहाँ तो मस्जिदों में औरतों का जाना मना है, उनके यहाँ औरतों का बाजार में जाना फितना नहीं है, बेपर्दा होकर के घूमना फितना नहीं है। आज हमारी माएं बहनें हफ्ते में अगर कम से कम एक बार जुमा के दिन आती है तो हमारे यहाँ फितना है। मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है कि आज हमारी बच्चियां, उनको अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता। अल्लाह की कसम, बहुत सारी इस तरह लड़कियां भी होती हैं जिसे अल्लाह के नबी के जो नाम तक नहीं पता, रसूल के नाम तक नहीं पता, तौहीद के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हमारी बच्चियां मुर्तद नहीं होगी तो क्या होगी मेरे प्यारे साथी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बच्चियों के हाथ में मोबाइल आ गया है, बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, फौरन 10,000 15,000 का ये मोबाइल कहां से आया हम तहकीक नहीं करते हैं। माँ बाप को कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। साहब, बच्ची के ऊपर बहुत भरोसा है, बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, ठीक है, भरोसा है। हजरत मरियम, इनके खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, इन्हीं के किफालत में हजरत मरियम है। बेमौसम का फल आ रहा है। हजरत ज़करिया ने सवाल किया, है मरियम, ये फल कहां से आ रहा है? क्या हजरत, इसका ये मतलब नहीं कि हजरत ज़करिया को हजरत मरियम पर भरोसा नहीं थे, लेकिन आप अपने बच्चों के ऊपर आंख बंद के भरोसा मत करिए मेरे प्यारे साथियों। इस माहौल में आंख बंद करके भरोसा मत करिए, अब तहकीक करिए, सोचिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे नौजवान, हमारे यहाँ झारखंड के अंदर शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। मैंने पिछले जुमा में भी बतलाया था, लोग दूल्हे का जो फोटो लेकर के स्टेटस पे डाल रहे हैं, फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर गाना लगा करके खुद तो गुनाह ले रहा है और दूसरों का गुनाह भी अपने सर ले रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ कर देगा इल्लल मुजाहिरीन, सिवाय उन गुनाहों को जो गुनाह करे और गुनाह करने के बाद लोगों के दरमियान फैलाए, लोगों के दरमियान आम करे, अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ नहीं करेगा। आज हमारा नौजवान नस्ल आप देख लीजिए, चाहे लड़का हो या लड़की, एक दौर वो था जब समाज के अंदर, जब मुआशरे के अंदर किसी का लड़का, किसी के लड़की बदकिरदार, बदचलन होता था, किसी के लड़का, तो लोग क्या कहते थे, उनके पास भी मत जाना। लेकिन आज लोगों का ये स्टेटस बन चुका है, आज लोग ऐलान करते हैं कि मेरे पास इतने गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे पास इतने बॉयफ्रेंड्स हैं। आज लोगों का ये स्टेटस बन चुका है इल्लल मुजाहिरीन, अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देगा। लेकिन मुजाहिर जो गुनाह करता हो और गुनाह करने के बाद लोगों के दरमियान ऐलान करता हो, अल्लाह उस गुनाह को कभी भी माफ नहीं करेगा मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ को। अगर कभी मौका मिले तो 21वें पारे की एक सूरत है सूरह लुक़मान, सूरह लुक़मान का मुताला करके देखिएगा। हजरत लुक़मान ये कोई नबी नहीं थे, कोई रसूल नहीं थे, कोई पैगंबर नहीं थे, लेकिन हजरत लुक़मान अपने बच्चों को नसीहत करते हैं। और हजरत लुक़मान जो पहली नसीहत करते हैं वो क्या करते हैं? अकीदे के बारे में। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक मत करना वरना शिर्क हो जाएगा। और शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अन्याय है। हजरत लुक़मान अपने बेटे को सबसे पहले अकीदे के बारे में नसीहत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप भी अपने बच्चों को अकीदे के बारे में नसीहत करिए, उनके पास टाइम निकालिए। लेकिन आज लोगों को पास बच्चे को देने के लिए टाइम नहीं है, और बहुत से लोग तो विदेशों में जाकर के काम करते हैं,
2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल में घर आते हैं। ओ लोगों, आप 1 रोटी 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपनी बच्चियों को टाइम दीजिए, उन्हें अकीदे के बारे में बतलाइए, उनके दिल में शिर्क के बारे में ऐसी चीज आप डाल दीजिए कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची शिर्क तो करने की दूर की बात है, वो शिर्क की तरफ सोचे भी नहीं। साहब, आज अगर हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो आज लोग कहते हैं कि इस्लाम बहुत कट्टरपन है, इस्लाम बहुत कट्टरपन मजहब है। अगर एक अल्लाह की इबादत करना ये कट्टरपन है तो हम हैं कट्टरपन। और आप जब तक गैरुल्लाह को डिफेंड नहीं कर दोगे तब तक आप एक अल्लाह की इबादत कर ही नहीं सकते हो। मेरे नबी को भी ऑफर हुआ था कि नबी आप एक दिन, कुछ दिन हमारे माबूदों की इबादत कर लीजिए, फिर हम आपकी जो है, आप जिस बात की तरफ दावत देते हैं हम भी इबादत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। ए नबी, आप कह दीजिए कि जिस चीज की मैं इबादत करता हूं तुम इबादत नहीं कर सकते हो, और जिस चीज की तुम इबादत करते हो मैं इबादत नहीं कर सकता हूं। जब तक आप गैरुल्लाह को डिफेंड नहीं करोगे, याद रखो मेरे प्यारे साथियों, एक अल्लाह की इबादत कर ही नहीं सकते हो। तो आप अपने बच्चों, अपनी बच्चियों को सबसे जो पहली नसीहत करें वो ये कि आप अकीदे के बारे में उन्हें बतलाइए। उसके बाद अकीदा मजबूत हो जाने के बाद आप उन्हें हुकूक के बारे में बतलाइए। हजरत लुकमान कहते हैं, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, ए मेरे बच्चे, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना। अल्लाह ने तुम्हें यह हुक्म दिया है कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सुलूक करो। लोगों का क्या हक है, बड़ों का क्या हक है, छोटों का क्या हक है, रिश्तेदारों का क्या हक है, पड़ोसियों का क्या हक है, बड़े के साथ किस तरह से पेश आया जाए, छोटे के साथ किस तरह से पेश आया जाए। आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जो है हुकूक के बारे में बतलाइए। उसके बाद हजरत लुकमान कहते हैं, और आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को उसके बाद अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा करिए उनके दिलों में। हजरत लुकमान कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा फतकुन फी सखरतिन फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ए मेरे बच्चे, राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज किसी चट्टान के नीचे हो या आसमानों जमीन के अंदर जहां पर भी हो, अल्लाह ताला उसे सामने ले आएगा। आप अपने बच्चे के दिलों में, अपनी बच्चियों के दिलों में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा करिए। गुनाहों की तरफ जो है बतलाइए कि बेटा, बच्चे, अगर ये गलत काम करोगे तो अल्लाह ताला उसे सामने ले आएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों अल्लाह ताला उसे सामने ले आएगा। तो ये औलाद के ताल्लुक से चंद बातें थी कि हम जो हमारे औलाद जो बिगड़ रहे हैं और हम उसे कैसे जो अपने बच्चे, अपनी बच्चियों को जो सही तरबियत करें। आइए मैं आखिरी बात कह करके मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं कि आज बहुत सारे बाप इस तरह भी होते हैं, बहुत सारे वालिदैन, माँ बाप इस तरह भी होते हैं कि आज बच्चों के दरमियान इंसाफ नहीं करते हैं, बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। एक ये भी वजह है कि बच्चा उनके साथ नाफरमान बन जाते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 3 बच्चा है तो लोग कहते हैं कि बड़े बेटे और छोटे बेटों से माँ बाप ज्यादा मोहब्बत करते। ठीक है, मोहब्बत में तो ऊंच नीच की जा सकती है, लेकिन जब आप तकसीम का मामला करें तो आप इंसाफ के साथ फैसला करें मेरे प्यारे साथियों। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस है, आपने बड़े बच्चे को 4 लाख दे दिया, छोटे बच्चे को 4 लाख आपने दे दिया और जो बीच का बच्चा आपने उसे 2 लाख दे करके रिहा दिहा कर दिया। नहीं मेरे प्यारे साथियों, याद रखो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ी पकड़ होने वाली है। अगर आप अपने बच्चों के साथ भी अगर इंसाफ के साथ फैसला नहीं करेंगे तो याद रखो इस बात को भी मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, अल्लाह ताला के यहाँ जो आप
آپ کی جو پکڑ ہوگی اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں بھی بٹھا لے۔ تو یہ چند باتیں تھی، آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے اے اللہ تم انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی کاروبار میں پریشان حال ہے اے اللہ تو ان کی کاروبار میں مزید ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے اے اللہ تو ان کی روزی روٹی بھی مزید ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کیا ہے، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو شخص بھی بے اولاد ہے اے اللہ تو انہیں اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔